السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ رضوان اور آپ دیکھ رہے ہو شیخ رضوان ویلوگ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے پوری زندگی عوامی خدمت کے لیے وقف کی ہے۔ یہ عوامی نیشنل پارٹی کے ایک دیرینہ کارکن ہے اور تحصیل میئر چیئرمین کے امیدوار بھی رہ چکے ہیں۔ جی ہاں، آج ہمارے ساتھ موجود ہے ملک امان صاحب۔ آئیے ان سے ان کی جدوجہد، تجربات اور آج کی سیاست پر کھل کر بات کرتے ہیں۔ ملک امان صاحب، سب سے پہلے ہمیں اپنے بارے میں بتائیے، آپ نے سیاست میں قدم کیسے رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان کھٹک، پہلے تو میں آپ کا بہت ہی ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اتنی دور سے آپ آئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ کے بارے میں بہت میں نے سنا تھا، اور میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بلکہ پورے دلن قوم کی طرف سے کہ آپ ایک نیوٹرل اور ایک اچھے تجزیہ نگار یا جرنلسٹ ہیں۔ اللہ آپ کو مزید ترقیاں دیں۔ آپ کا کوشچن کیا تھا سر؟ آپ نے سیاست میں قدم کیسے رکھا؟ یہ میں دبئی میں تھا تو وہاں تو ایمبیسی کے ساتھ میں ٹچ رہا۔ اس سے پہلے یہاں پی ایس ایف میں بھی رہ چکا ہوں، پشاور میں۔ جب میں دبئی میں تھا تو وہاں ایمبیسی سے جو بھی تعلق ہوتا ہے، صرف وہاں کے جو مطلب ہمارے لوگ تھے ان کی خدمات کے لیے اور ایمبیسی کے ساتھ جڑنا پڑتا تھا۔ تو وہاں پہ یہ جو اے این پی کی پولیٹکس ہے وہاں ہم ایسے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں اصل میں لوگوں کو ہماری جو جدوجہد ہے یا جو ہماری عوامی نیشنل پارٹی کی قومی لیول پر ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اس لیے ہم وہاں پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی اس کے ساتھ، کیونکہ وہاں وہ ایمبیسیڈر جو بھی ہوتا ہے وہ ان کی پارٹی کا ہوتا ہے اس وقت جب میں تھا تو، لیکن پھر بھی اے این پی کی جو بنیادی جو ان کے اس کا منشور ہے اس کے مطابق ہم مطلب مجھے پسند تھا، اور میں جب بھی انشاءاللہ رہوں گا تاکہ لوگوں کو صرف اگر میں اتنا کر لوں کہ میں ان کو سمجھا لوں کہ ہمارا منشور ہے کیا، تو وہ میرا بڑا کارنامہ ہے۔ اچھا، آپ کی اے این پی سے وابستگی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ پارٹیاں تو اور تھی، کیوں آپ نے اے این پی اختیار کیا؟ بالکل کھٹک صاحب، یہ جو سب سے بڑا اصل میں جو سیاستدان یا وہ ہوتا ہے لیڈر، یا میں تو اپنے آپ کو ایک خادم سمجھتا ہوں، اصل میں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو معاشرے کا جو بگاڑ ہے، معاشرے میں جو زہر گھل رہا ہے یا معاشرے کا، اس کو کسی نہ کسی طرح اپنی بساط کے مطابق کس طرح اس کو کم کیا جائے، اس کے مسائل کو کس طرح حل کیا جائے۔ تو میں نے جو بھی دیکھا ہے عوامی نیشنل پارٹی کی اگر آپ بات کریں تو ہم صرف آج کل پختونوں کی سیاست کر رہے ہیں، صرف اور صرف پختونوں کی سیاست، اور پختونوں کے حقوق کے لیے ہم لوگ لڑ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو میں مثال دوں کہ جو بھی پاکستان کا پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے وہ پہلے پنجاب کو خوش رکھے، بعد میں بنے، وہ تب ہی پی ایم بن سکتا ہے کہ اس سے پنجاب خوش ہو۔ تو ہمیں یہ ہے کہ ہم بہت ہی بیکورڈ، اگر آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے ہمارے پیر حیدر علی شاہ سابقہ ایم این اے ہمارے ضلعی صدر بھی ہیں، ان کی اور ان کی پارٹی کی قربانیوں سے صرف 12 ایم این اے تھے وہ لوگ، اور انہوں نے 170 کی کاؤنٹ تقریباً پورا کیا، اور یہ 18th امینڈمنٹ ایک لے کے آئے ہیں، اور 18th امینڈمنٹ میں جو دستور ہے صوبائی خود مختاری ایک مین اس میں آرٹیکل تھا، اور صوبائی خود مختاری اٹ مینس کہ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ ہنگو ضلع کو سالانہ 1 ارب 70 کروڑ روپے گیس کی رائلٹی میں مل رہے ہیں، وہ یہ اسی 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری کے مرہون منت ہیں۔ اچھا ملک صاحب، آپ تو بنیادی کارکن ہیں اے این پی کی، کارکن سے امیدوار بننے کا سفر کتنا مشکل یا
آسان رہا؟ خٹک صاحب میں تو سمجھتا ہوں نا کہ جتنا بڑا عہدہ ہوگا اس پہ ان پہ اتنی ہی رسپانسبلٹیز زیادہ ہوں گی. جی جی. اور میں اگر مجھ سے خود پوچھیں تو میں ایک ورکر ہی ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں. لیکن کچھ ایسے ہمارے مسائل ہیں کہ ایک ورکر جو ہوتا ہے میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ایک پریزیڈنٹ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. لیکن جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنے اس پر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. ہمارے اتنے مسائل تھے کہ بس میں نے کہا کہ اب خدمت کی جائے. اچھا ملک صاحب، آج کے پاکستان میں EMP کا کیا کردار ہے اور مستقبل میں آپ اسے کہاں دیکھتے ہیں؟ خٹک صاحب یہ آپ نے بہت بڑا اچھا کوشچن کیا. عوامی نیشنل پارٹی صرف یہ چاہتی ہے نا کہ ہم پاکستان میں 4 اکائیاں ہیں. پنجاب ہمارا ایک قسم کا بڑا بھائی ہے. جی جی. وہ میرے بچوں کے جو حقوق ہیں نوالا ہے وہ نہ چھینے اور ہم ان کے کو برابر حقوق دیں. ہر صوبے کو ہر بھائی کو اپنے اپنے حقوق ملے. ابھی میں ہماری جو کاوش یا سیاست یا کوشش یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہمارا جو ہنگو ضلع ہے یہ ایک گیس پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ ہے. گیس پروڈیوسنگ اور گیس پروڈیوسنگ جو دستور ہے اس میں یہ بالکل صاف لکھا ہوا ہے کہ جو بھی 18th امینڈمنٹ کے مطابق کہ جو بھی ضلع جس کا جو بھی پیداوار ہو سب سے پہلے وہ پورے ضلع میں تقسیم ہوگا، اس کے بعد وہ باہر نکلے گا. تو اس میں ہم نے یہ میں نے ابھی شاید آف دا ریکارڈ جو باتیں آپ سے کی کہ کتنا میں اگر ڈیٹیل میں اگر ٹائم ہو تو میں بول سکتا ہوں کہ نہیں. ابھی جو کوشچن باقی ہے نا پھر بعد میں مطلب یہ کہ ہم رائٹس پر زیادہ کرتے ہیں. تحریک انصاف، جمعیت، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے مقابلے میں EMP کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ بالکل جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ہمارا جو منشور یا جو جدوجہد ہے صرف پختونوں کے لیے، صرف اور صرف پختونوں کے لیے. اور ہمارے خواب پرائم منسٹر بننا نہیں یا پھر ایک کوشچن بنتا ہے ساری پاکستانیوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ہم ان کو اپنا رائٹس ملے نا، وہ ہمارا نہ کھائے ہم ان کا نہ کھائیں، بس ہمیں یہ سب کو برابر حقوق ملے. ہاں بالکل. 4 اکائیاں ہیں. ہم جو دستور کے مطابق میرا گیس لاہور میں ادھر جائے لیکن پہلے مجھے میرا کیوں جا رہا ہے؟ میرا نہیں ہے. میں ابھی یہاں سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں پر ویلز ہیں، وہاں کیوں جا رہا ہے؟ ہمارا کیوں نہیں ہے؟ اب پہلے میرا ہے نا. آپ خود سوچیں، آپ کے گھر میں ایک کنواں ہے پانی کا اور رشتے دار نیچے وہ جو آس پاس کے ہیں وہ یوز کر رہے ہیں اور آپ پہ بند ہے. اس سے تو آپ محروم ہیں، اس سے تو مر جائیں، بہتر ہے نا. ہاں جی. اچھا، بلدیاتی نظام کے بغیر عوامی نمائندگی کتنی نامکمل رہ جاتی ہے؟ یہ ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ بہت ضروری ہے. اور یہ تو ایسا ہے کہ رائٹس اور وہ نچلی سطح تک پاور چلی جائے تو یہ تو ہمارا بنیادی حق ہے. اور ہمارا EMP کا جیسے آپ نے پہلے میں نے ذکر کیا کہ صوبائی خود مختاری ہمارا ایک کارنامہ ہے. صوبے کو نام دینا، صوبے کو نام اور حقوق. اس سے بعد اگر ہمیں موقع ملتا اس کے بعد ہمارا ضلعی خود مختاری کا سسٹم یہاں ہم لانا چاہ رہے ہیں. ضلعی خود مختاری ایک تو پروونشل آٹونومی تھی، اس کے بعد اگر حکومت ملتی ہم لوگ اس پہ اسفندیار خان سب سوچ رہے تھے کہ ڈسٹرکٹ آٹونومی ہو. ہنگو ضلع میں کوہاٹ ضلع کا کوئی کام نہ ہو، کوہاٹ ضلع میں. اچھا ملک صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے اب اس کی طرف آتے ہیں. آپ کے علاقے کے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں؟ بالکل میں جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا، میں آپ کو اکثر یہ میں مثال دیتا ہوں. گیس کی بات تو میں نے کی ہے.
اس کا فائدہ میں ذرا اگر آپ میرے عوام دیکھ لیں کہ میرا یہ 50 گھرانوں کا گاؤں ہے، اپنے فیملی میں رشتہ دار ہیں 50 گھر. اگر میرا یہاں اپنا ہی گیس ہے تو 5 کلومیٹر پہ ہر گھر میں 20,000 کا منتھلی فائدہ ہوتا ہے ہر گھر میں. تو 50 گھر ہیں تو ہمیں تقریباً منتھلی 10 لاکھ کا فائدہ ہوتا اور سالانہ 1 کروڑ 20 لاکھ کا ہوتا. اور یہ اگر یہ صرف آپ چند گھرانوں کی بات کر رہے ہیں. 50 گھر میرے جو ہیں یہ میرے کونسل کا تو کروڑوں میں بنتا ہے، اربوں میں. پھر دوسرے یونین کونسل، دوسرا پھر تحصیل میں جائیں، پھر ضلع میں جائیں. اٹ گوز ٹو لائک بلینز آف روپیز، بلینز. یہ آپ کو فائدہ ہوتا اگر آپ کا اپنا گیس ہوتا. یہ آپ کو پورے ضلع میں بلینز کا فائدہ ہوتا. اور جو آپ کبھی کبھی عمران خان یہ اس نے اپنی کوشش کی ہے کہ بلین سونامی ٹری، بلین ٹری کا کہتے ہیں. یہ خود بخود اسفندیار خان نے خود کہا اسمبلی میں یہ پہاڑ ہمارے خود بخود پلاٹ ٹریز اگلتے کیونکہ کوئی لوگ کاٹتے نا. اگر آپ کا گیس ہوتا تو آپ خود بڑھ جائے، تو آپ کیوں درخت کاٹیں گے؟ اگر آپ کا گیس ہوتا. اگر آپ تحصیل میئر منتخب ہو جاتے تو سب سے پہلے کون سے 3 بڑے ٹو دی پوائنٹ جو آپ 3 بڑے اقدامات کرتے؟ سب سے پہلے تو میں جیسے میں بار بار کہتا ہوں اور کہتا ہی رہوں گا کیونکہ ابھی جدھر جہاں بھی آپ جائیں پہلا چھوٹے کاموں پہ لوگ اتنی خوشیاں مناتے ہیں کہ وہ ہم اصل مسئلہ بالکل بھول ہی گئے ہیں. اصل مسئلہ میرا یہی ہے پہلا سب سے فرسٹ ٹاپ پریورٹی پہلا کام گیس. دوسرا میرے نمبر 2 پہ ہے بجلی. نمبر 3 پہ امن. امن تو میرا سب سے پہلا وہ تھا لیکن یہاں پہ ابھی ایسا یہ کہ یہ 3 میرے ہمارے منصوب کا. اس کے بعد بہت ہیں ایجوکیشن وغیرہ. اچھا ملک صاحب، نوجوانوں کو سیاست میں متحرک کرنے کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ پاکستان کے نوجوان، آج کا نوجوان جو ہے، میں آپ پاکستان کی کہہ رہے ہیں، میں صرف اپنے ہی علاقے کا بتاؤں گا کیونکہ میں جب اس پارٹی میں آیا ہوں تو سب سے پہلے شاید میں بھول گیا بات کہ میرا ہم لوگوں کا نعرہ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ منہ پخلا خاور امن واڑ. تو اگر امن ہو تو امن پشتو میں اگر ایک شعر میں آپ کی اجازت بالکل ڈیڈیکیٹ کریں. کہ وہ عاجز شاعر کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسے میرے اپنے ہی لوگ ہمیں مار رہے ہیں نا. بالکل. کوئی کہتا ہے کہ فلان وردی ہے یہ ہے لیکن آگے تو ہم ہیں نا، آگے تو میں اور آپ ہیں نا. بالکل. کوئی کہتا ہے پیچھے فلان ہے، پیچھے وہ ہے، پیچھے کو چھوڑ آگے ہم لوگ کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ ایک مرلے پہ ہم لوگ دشمنیاں کرتے ہیں، ایک مرلے پہ. اچھا اس میں مطلب ہم آپس میں پشتو میں پشتو میں کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے کہ ما سرناس شریک پشکور سڑے دے، ما سرناس شریک پشکور سڑے دے، زما قاتل زما دا کور سڑے دے، زما قاتل زما دا کور سڑے دے. اور بہار پردو حجروں کے لنگ رکھری پور کے غصہ کوی پخور سڑے دے. اور عجزا امن لکسپینا ہورا، عجزا امن لکسپینا ہورا، جنگ دے ورکشی جنگ کو توڑ سڑے دے. تو سب سے پہلا جو ہے ہم لوگ نوجوانوں کے لیے آپ کا یہی پیغام. بادشاہ خان بابا کا جو بھی پیروکار ہیں تو عدم تشدد ہم ساتھ ہمارے ہوتا رہے گا ہمیشہ. اچھا ناظم صاحب، سیاست نے آپ کی ذاتی زندگی پر کیا اثر ڈالا؟ جو گھریلو زندگی ہے، یار دوست علاقے کے اپنے جو کلس پیلز ہوتے ان کی ذاتی زندگی پر کیا اثر ڈالا؟ ٹائم ملتا ہے؟ میں اصل میں شاید کچھ باتیں کیمرہ پہ بتانے والے نہیں. میرے بچے نہیں ہیں، 25 ایئرس کے. تو ابھی اگر آپ نے سوچنا ہے مطلب ہم لوگ اتنا قوم کے اس کے بارے میں یا بھاگ دوڑ یا اس میں جب آ جاتا ہے تو آپ کو پھر ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ یار اتنا. یا جیسے میں اگر کبھی پیر حیدر علی شاہ، اس کے بھی بچے نہیں ہیں، اس نے اپنا ٹائم سارا اپنے قوم کے نام کیا ہے. ابھی تک بیچارہ وہ کبھی مجھے کہتا ہے کہ تم کچھ اپنے بارے میں سوچو.
मैंने कहा बस इलाज कर रहे हैं। बस अल्लाह आपको बच्चे दी, जिनके औलाद नहीं है उन सबको अल्लाह नेक सालेह औलाद अता फरमाए। आप लोग सब हमारे बच्चे हैं। कोई ऐसा यादगार वाकया सियासत में जो आप आज तक नहीं बोले, नाज़रीन को सुना दें, जो दिलचस्प हो? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक दफ़ा दिलचस्प तो नहीं कह सकते, लेकिन फ़ख्र ज़रूर हुआ कि एक दफ़ा हारून बिलोर पे धमाका हुआ पेशावर। जी जी जी। तो हम लोग थे उधर, तो वो PSF आप मौजूद थे वहाँ पे? वहाँ पेशावर में था, लेकिन वो मौके पे नहीं था। PSF का जो प्रेसिडेंट है वो मुझे बता रहा था कि उन दिनों अगर आप ने देखा हो, एक धमाके के बाद दूसरा धमाका हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, जब लोग जमा हो जाते तो दूसरा हो जाता। तो उन्होंने वो जैसे धमाका हुआ तो वो PSF के लड़कों ने क्या किया कि वो दानियाल जो उसका बेटा था हारून, उसको उसके ऐसे दायरे में बंद किया ताकि ये बच जाए। वो हारून का तो न्यूज़ आ गया कि वो शहीद हो गए, हारून बिलोर, तो वो उस पर दायरा हो गया। तो इन्होंने आपस में, वो मुझे PSF का प्रेसिडेंट मुझे कह रहा कि फिर हम लोगों ने आपस में मशवरा किया कि यार ये दानियाल बच्चा है, इसको जल्दी घर पहुंचाते हैं। जी जी जी। तो वो जीप में लेके उनको बिलोर हाउस ले गए जी। तो उधर उसकी बिलोर की कोई कुछ थी, वो उसकी वो जब उन्होंने बेल लगाया तो उनको तो न्यूज़ का पता चल गया था। जी जी। तो हाजी बिलोर की कोई थी, वो निकली थी ना, तो उन्होंने जैसे ही देखा कि बाहर की लड़कियों को PSF वाले, वो प्रेसिडेंट मुझे कहते हैं कि हमने कहा कि उधर हम लोग बिजी हैं, लड़कों जख्मी हैं, कत्ल मर गए, शहीद हो गए, ये अंदर बिठा देंगे। तो वो जैसे अंदर गया ना, तो वो उसने पीछे से पकड़ा उस औरत ने और एक थप्पड़ दिया उसको, दानियाल को, कि तुम इधर क्यों आए, उधर क्या हो रहा है तुम्हारे लोगों के, तुम उधर जाओ मैदान जंग में। तो है, मैंने कहा कि यार वो तो हिंद को स्पीकर है तकरीबन ना उधर। जी जी। मैंने कहा ये जज्बा तो पठानों में बहुत कम देखा है। तो अच्छा, MP के कारकुनों और अपने वोटर्स के लिए आपका खास पैगाम? ये ज़बरदस्त वो है, उनको हालात कभी कभी ऐसे आते हैं ना कि एक अगर आपने जो लैटिन अमेरिका है ना, लैटिन अमेरिका, उसमें एक कंट्री है चिली। जी। चिली में उसका जो अभी अमेरिका ने इंटरवीन किया उसमें, उसको प्रेसिडेंट को, और उसको फिर साजिश की वजह से कत्ल किया। जी। तो उसके कत्ल के बाद जी वो पार्टी फिर अभी गवर्नमेंट में आई, बसर इक़्तिदार है, इतने तकलीफ़ों के बाद भी। जी जी। तो वो आज भी इस तरह, अगर आप फिडेल कैस्ट्रो को देखें, जी जी जी, जो क्यूबा का है, वो इतने सुपर पावर के साथ लड़के भी फिर भी अभी तक जिंदा है उनकी पॉलिटिक्स। और मतलब आप पैगाम देना चाहती है इस कि तरह इंशाल्लाह फिर आएगी इनकी? इंशाल्लाह। इस तरह अगर आप देखें उसका जो वियतनाम का जो है, वियतनाम ने कितने अमेरिका के साथ वो किया, लेकिन वो हू ची मिन उनका, जी जी जी, वो अभी तक उनकी पार्टी पावर में। अच्छा, अब आते हैं ज़रा हंगू की सियासत की तरफ। हंगू की जो मौजूदा MNA है, MPA है, इससे आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो डिलीवर करेगा या सही जा रही है? 1 साल हो गया। आपके ख्याल में? खट्टर साहब, मैं बहुत मायूस हूँ, मैं उनसे बहुत मायूस इस तरह हूँ कि मैं परसों एक हमारी फौतगी हुई थी, तो हम आए पेशावर से एम्बुलेंस के साथ, पीछे गाड़ी थी, और जो मेरे साथ बैठा हुआ था मेरा कज़न था, उसने ताज़ा फ्रेश ऑपरेशन भी किया था, लेकिन वो फौजी उनके भी रिश्तेदार थे, तो उनके साथ आना ज़रूरी था उनका, तो उनके साथ वो कैथेटर भी था सारा। तो एम्बुलेंस के हम क्वार्ट तक, हंगू तक उनके पीछे थे, लेकिन जैसे हंगू शुरू हुआ ना, उसको हर झटके से उनको यहाँ उफ किया, दर्द किया हुआ उसकी वजह से, तो फिर हम 20, 25, 30 स्पीड से ऊपर हम जा नहीं सकते, क्योंकि उसके ऑपरेशन
اور ایمبولینس ہم سے آگے چلا گیا. تو اس طرح کا مجھے تو لوگ اطلاع دیتے ہیں مہینے میں ایک عورت ڈلیوری والی ایک وہاں فوت بھی ہو جاتی ہے اس روڈ پہ جو ہنگو ٹل روڈ. روڈ تو منظور ہوا ہے, بورڈ بھی لگا ہے, منسٹر نے افتتاح بھی کیا ہے. میں ان کو مشورہ یہ دوں گا جیسے گیس کا مسئلہ ہے یا جی یہ میں ان کو اگر میں ہوتا میں ایم پی یا کچھ ہوتا تو میں ہم نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ موجودہ جو EMA ہے اس سے آپ کتنی فیصد مطمئن ہے. پھر آپ نے روڈ کی بات کی تو روڈ تو منظور ہو چکا ہے, وہ کہتے ہیں منسٹر کہ ابھی چند دنوں میں اس پہ کام شروع ہوگا. یہ بالکل مطلب انشاءاللہ اللہ کرے کہ شروع ہو. پہلے تو یہ 12 سال سے ہم لوگ اسی طرح رول رہے ہیں, اسی روڈ پہ رول رہے ہیں اسی طرح, یہ سب سے بڑی بات ہے. لیکن اگر میں اپنے MLA یا MPA کو ایک ریکویسٹ کر سکوں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا, چاہے میں کسی بھی پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہوتا, اگر میں PTI پارٹی سے ہوتا ایک منتخب MPA یا MLA, خدا کی قسم میں مخالف PM جو ہے مسلم لیگ نون کا آدمی ہے نا, مسلم لیگ نون کوئی انڈیا سے تو نہیں آئے نا, تو اگر میں MLA MPA ہوتا نا قسم سے میں جاتا ہوں اس کے آفس کے باہر اس روڈ کے بارے میں اور اس کے پیروں میں اگر پڑھنا ہوتا نا میں پڑھتا خدا کی قسم. چاہے میں میرے جو صدر مطلب یہ ہندو کا سب سے بڑا مسئلہ یہ روڈ ہے نا, ہر کوئی جو بھی مسئلہ ہے گیس سب سے بڑا گیس ہے, لیکن یہ کہ میں کہہ رہا ہوں میرے مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے. میں پارٹی ایفیلیشن کو بالکل پیچھے چھوڑتا اور میں کام کرواتا. اگر شہباز شریف کون ہے یار, کوئی انڈیا سے تو نہیں آئے نا. ہاں اگر میں اپنی فل پاور فل سورسز لگاتا کہ یار MPA میں نے ایک عام آدمی میں اگر PM سے مل سکتا ہوں تو MPA میں نے کیوں نہیں مل سکتے, ہر سے مل سکتا ہے. وہ ایک پریورٹی بیس پہ کام کر رہا. اگر وہ پھر بھی نہ مانتا خدا کی قسم میں یہ روڈ جیم کر دیتا. وہ کر سکتا ہوں نا میں اگر MPA میں نہیں ہوتا, اگر میں وہاں سے اتنے منت سماجت کے بعد بھی یہ لوگ میری بات نہ مانتے, میں یہاں بالکل ایسے روڈ بند کرتا کہ یہ پورا پاکستان دیکھا. میں غلط کہہ رہا ہوں کھٹر صاحب؟ بالکل صحیح. یہ میرا ان کے لیے ایک وہ ہے کہ خدا کے لیے یہ پارٹیوں کا ٹھیک ہے بس اب بن گئے ہو جو بھی MPA ہو میں نے بن گئے ہو تو یہ اس کے بعد آپ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جو ذاتی وہ ہیں. یار عمران خان جیل میں اگر ہے تو اس کا گراف اوپر اٹھ رہا ہے. وہ جیل عام آدمی عام لوگ نہیں جا سکتے. بادشاہ خان 37 سال جیل رہا ہے, نواز شریف جیل میں رہا ہے 5 سال, اگر سب ملا کے ہر لیڈر گیا ہے. یہ جو اشرف علی زرداری صدر ہوئے 12 سال جیل میں گزارے. یار چھوڑو اپنے علاقے میں, ہم لوگ کو بہت یہ تو مسائلستان ہے, یہ ہمارا جو ضلع دفتر مسائلستان ہے. اس وقت اپنے گیس پہ کام کریں, گیس لائن آپ کا دستوری رائٹ ہے, 18ویں ترمیم کے بعد. اب کیوں اچھا ملک امان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اپنی قیمتی وقت نکالا اور اپنی قیمتی باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی. ناظرین آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے شیخ رضوان ویلوگ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیجئے, بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آنے والی پوڈ کاسٹ اب سب تک پہنچے. اگلی نشست کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.